میر چاکر نے مریوں کے سردار میر بجار مری کو مری یعنی جن کہا۔ مری خانہ بلوچوں کا ایک لڑکا قبیلہ ہے۔ کلمہ مری مر سے مشتق ہے جس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ دائمی جنگوں اور لوٹ مار کی خاطر مسلسل حملے جو انسانوں کی زندگیوں کی قیمت پر ختم ہوئے تھے۔ میر جلال خان کے 44 پاروں میں ایک پارہ بگٹی ہے۔ یہ قبیلہ اپنی شورش پسندی کی بدولت پڑوسیوں میں بہت بدنام رہا۔ یہ قبیلہ لوٹ مار پر مجبور تھا۔ اس کا نام بگٹ یعنی لوٹ مار کر کے بھاگنے والے کی نسبت سے بگٹی پڑا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور میں ہوں تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو بلوچ قبائل کی تاریخ کا سلسلہ شروع کر کے بتائیں گے۔ بلوچوں کے کل کتنے قبائل ہیں، کہاں کہاں یہ رہائش پذیر ہے اور ان کے ناموں کا وجہ تسمیہ کیا ہے۔ لیکن آج کے اس سلسلے میں آپ کو صرف 2 ہی قبائل مری اور بگٹی قبائل کی تاریخ بتائیں گے، جبکہ باقی قبائل زندگی کی شرط پہ اگلے سلسلوں میں نمبر سے بتائیں گے۔ لیکن حسب سابق چینل کی سبسکرپشن اور بیل آئیکن آل کا پریس کرنا اولین شرط ہوگا۔ مری قبیلہ مشرقی بلوچستان میں سندھ اور پنجاب کے سنگم پر آباد ہے۔ یہ سندھ اور پنجاب میں بھی ملتے ہیں مگر مغربی اور ایرانی بلوچستان میں نہیں ملتے ہیں۔ بلوچ روایات کے مطابق میر چاکر ہندوستان جا رہا تھا تو مریوں کے سردار میر بجار نے ہندوستان جانے سے انکار کر دیا تھا، جس پر میر چاکر نے میر بجار مری کو مری کہا، یعنی جس کے معنی بلوچی میں جن کے ہیں یا ضدی انسان کے ہیں، اور عام رواج کے برخلاف جو کوئی کسی کا کہنا نہیں مانتا ہے اور اس کے برخلاف عمل کرتا ہے تو اس کو مری یعنی جن کہتے ہیں۔ مری ان قبیلوں میں سے ہیں جو بعد میں تشکیل پائے گئے ہیں۔ بلوچوں کی قدیم شاعری میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ مری قبیلہ 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں اور 16ویں صدی کے شروع جب ارغون کے ہاتھوں سبی چوٹنے پر مجبور ہو گئے تھے، اس میں اس علاقے میں جہاں پر مری آباد ہے وجود میں آیا۔ رندوں کا بیشتر حصہ اس وقت میر چاکر کی قیادت میں مشرق کی طرف پنجاب گیا، مگر ایک چھوٹا سا حصہ جسے پجرند کہا جاتا ہے میر بجار کی قیادت میں کوہ سلیمان کی جنوبی دامن، بچار روڈ اور کوٹ منڈی میں رہ گیا۔ یہ رندوں کا وہی چھوٹا حصہ تھا جو 16ویں صدی عیسوی کی پہلی دہائی میں مری کے نام سے وجود میں آیا۔ مری قبیلے کا نام منڈائی کے پہاڑی سلسلے سے یہ نام لیا گیا ہے۔ بعد میں 18ویں صدی عیسوی میں مریوں نے حسنی قبیلے کو مشرقی جانب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور مریوں نے اس قبیلے کی زمینوں پر قبضہ کر کے زیر تصرف علاقے کو موجودہ سرحد تک بڑھایا۔ مری خانہ بلوچوں کا ایک لڑاکا قبیلہ ہے۔ وہ جب میر نصیر خان دوم کے وقت کلات کے تابع رہے، لیکن نصیر خان کے فوت ہو جانے کے بعد خود کو کلات کے تسلط سے چھڑا لیا تھا۔ دائمی جنگوں اور لوٹ مار کی خاطر مسلسل حملے جو انسانوں کی زندگیوں کی قیمت پر ختم ہوتے تھے، مری قبیلہ کو روز بروز کمزور کرنے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی رائبر اور تواندار قبائلی گروپوں کے وڈیرے دیگر بلوچ حتیٰ کہ پشتونوں، براویوں، جٹ وغیرہ کو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر مزرانی کے ترکیب میں کتران اور جٹ اکثریت رکھتے ہیں، بجارانی کی ترکیب میں ایک بڑی تعداد پشتونوں اور براویوں کی۔ مری کا علاقہ بگٹیوں کے ساتھ اور ان کی طرح پہاڑی ہے جہاں پانی نہیں ہونے کی وجہ سے زراعت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی شورش پسندی کی وجہ سے ان کے ہمسائے بہت نالار رہے اور انہوں نے انگریزوں کو بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ کلمہ مری مر سے مشتق ہے جس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ یہ کلمہ افغانستان، ایران اور برصغیر کے بہت سے قبائل میں قبیلے، شہر اور افراد کے ناموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں یہ نسبتی ہے اور اس کے معنی پہاڑ پر رہنے والے لوگ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مری کا پورا مطلب پہاڑ پر رہنے والے لوگ ہیں۔
اس کو مری یعنی جن یا ضدی انسان کسی اور نے نہیں کہا تھا، بلکہ بلوچوں کے بہت سے قبائلوں کا مشترکہ سردار چاکر خان نے ہی کہا تھا۔ یہ کیوں کہا تھا مری یا جن؟ یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ کیسے ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ جب یہ میر چاکر ہندوستان جا رہے تھے تو اس وقت میر چاکر نے مریوں کے سردار میر بجار کو کہا تھا کہ آپ ہندوستان چلے جائے، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں لشکر نہیں لے کر جاؤں گا اور نہ ہی خود چلا جاؤں گا۔ تو اسی ضد کی وجہ سے اس کو مری یعنی جن یا ضدی انسان کہا تھا۔ اس کے علاوہ بگٹی قبیلہ بھی بلوچستان میں سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر واقع ہے، تاہم پنجاب خاص کر سندھ میں ان کی کثیر تعداد آباد ہے، لیکن یہ مغربی بلوچستان میں بالکل نہیں پائے جاتے، مگر ایرانی بلوچستان کی وادی بگٹ میں یہ مختصر تعداد میں ملتے ہیں۔ اس سے ان کے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ اس قبیلے کا نام اس وادی کی مناسبت سے یعنی وادی بگٹ کی مناسبت سے بگٹی پڑا، اور یہ اپنے آپ کو رند کہتے ہیں۔ ہتھورام کا کہنا ہے کہ بگٹی اپنے آپ کو خاندان رند عالی کی اولاد پہلوانزئی آلیانی لغاری سے ملحق سمجھ کر کہتے ہیں کہ بیاس اپنے بیگ بوقت حلب سے آنے کے اس پارے کا نام بگٹی تھا۔ میر جلال خان کے 44 پاروں میں ایک پارہ بگٹی بھی تھا، لیکن میر گول خان نصیر کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے تو بلوچی لہجہ میں یہ کلمہ بگٹانی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تنظیم اور تشکیل مشرقی بلوچستان ہوئی اور یہی سے یہ بلوچ اتحاد میں شامل ہوا۔ یہ قبیلہ اپنی شورش پسندی کی بدولت پڑوسیوں میں بہت بدنام رہا تھا، اس طرح انہوں نے انگریزوں کو بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ بقول ہتھورام کے اس قبیلے نے کسی کی سیادت تسلیم نہیں کی، خانہ افکالات کی بھی محدود سیادت تسلیم کی۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ بگٹی جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ عام شہرات سے کافی ہٹ کر ہے اور بنجر اور پتھریلا علاقہ ہے، جہاں پانی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے زراعت بھی یہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قبیلہ لوٹ مار پر مجبور تھا اور غالباً اس کا نام بگٹ یعنی لوٹ مار کر کے بھاگنے والے کی نسبت سے بگٹی پڑا تھا۔ امید ہے بلوچ قبائل کی تاریخ کی یہ سلسلہ وار فیچر، جس میں روزانہ کی بنیاد پر 2 بلوچ قبائل کی تاریخ بیان کی جائے گی، یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو 2 قبائل کی تاریخ بیان کر دی جائے گی، جس میں آج صرف بگٹی اور مری قبیلے کی تاریخ بیان کر کے دی گئی، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں کسی اور 2 قبائل کی نمبر سے تاریخ بیان کر کے دیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں، اور میرے ساتھ چینل پر جڑنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ ویڈیو کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔